बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारा महीना है। इस महीने के बारे में पहले भी बताया गया है कि इसमें जितनी हो सके उतनी इबादत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। हम आम दिनों में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन दिनों में कसरत से हम लोग दुरूद पाक का तोहफा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर सके। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी इबादत करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात सुनती है, लेकिन जब कोई भी उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ती है तो उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और जो एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। और देखें कि क्या है कि हमने सिर्फ ज़ुबान हिलाकर सुभान अल्लाह कहना है और उसके पेशवा हमारा अल्लाह हमें जन्नत में एक दरख्त देता है। तो अगर सोचें कि हम इसको तस्बीह ही इसकी कर लें तो हमारे लिए तो जन्नत में बाग ही बन जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वो यतीम थे। उनकी जब विलादत हुई तो उनको क्यों यतीमों का वाली कहा जाता है? मेरे आका को मेरे रब ने उनकी मर्ज़ी से बनाया और बनाने के बाद उनको यतीमों का वाली बनाया। वो एक के आंसू नहीं, वो तो कुल जहान के आंसू साफ़ करने के लिए इस दुनिया में आए थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात कहा जाता है कि एक बुखार होने से हुई। जब वो तिजारत करने के लिए मक्का से शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मदीना में उन्होंने आराम किया। वहाँ पे उनके कुछ रिश्तेदार थे और मदीना में ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नान जो हमारे ज़ुबान में कहा जाए और नान के और दाद के वहीं पर थे। तो हज़रत अब्दुल्ला ने वहाँ पर क़याम करने का सोचा और उस दौरान ही उनको बुखार हुआ, जिस बुखार की तपिश से उनकी वफ़ात होगी। कुछ रवायत में कहा जाता है कि उनको शहीद किया गया था। तो इसी तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही उनके बाबा जान इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये कैसी बात है कि जब आका सल्लल्लाहु हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत आमना की शादी हुई तो उसी दौरान ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना की कोख में थे। तो हज़रत अब्दुल्ला जब गए तो हज़रत आमना से कहा, तो हज़रत आमना ने उनसे कहा कि आप किसी को भेज दें, अभी तो हमारी शादी को 3 माह हुए हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मेरे बाबा जान ने मुझसे कहा है तो मैं ही जाऊँगा, मैं उनका हुक्म मानूँगा। हज़रत आमना ने उनको रुखसत कर दिया, लेकिन वो ऐसा रुखसत किया कि हज़रत अब्दुल्ला फिर कभी वापस नहीं आए। हज़रत आमना बहुत रोती थी। जब हज़रत अबू मुतलिब को ये पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो बहुत रोए और उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि ये बात आमिना को कैसे बताई जाए। जब वो हज़रत आमिना के पास आए, उन्होंने काबे की दीवार पर हाथ रखकर रोए और उन्होंने ये दुआ की, उन्होंने ये कहा कि अब मैं आमिना को कैसे बताऊं। तो हज़रत आमिना को जब गए और घर में जाकर कहा कि बेटा तुमसे एक बात करनी है, लेकिन बहुत सब्र और हौसले से सुनना। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं डर गई कि पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो बहुत सब्र और हौसले से सुननी पड़ेगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बारे में उन्हें बताया गया। तो हज़रत आमिना बहुत रोया करती थी। रात को अकेले बैठकर वो ज़ारो कतार रोया करती थी, दिन रात रोती थी, वो बहुत ज़्यादा रोती थी। तो सैयदा जब इतना रोती थी तो एक दिन रोते रोते उनको नींद आ गई और नींद में उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का लिबास पहने कोई बुजुर्ग आए हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आमना, तू ना रोया कर, तेरी गोद में तो वलियों के वली आने वाले हैं, तू नहीं जानती कि तुझे क्या मिलने वाला है, तो ये तो खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि जिनके सर के साईं चले जाएं, हज़रत सैयदा आमना ने फरमाया कि जिन्हों के सर के साईं चली जाएं वो कहाँ खुश होती हैं और मेरे लिए कैसी खबर है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है, जो दूसरों के आंसू पोंछ देगा, जो कुल जहान में नूर और रोशनी फैला देगा, जो अल्लाह का महबूब होगा, सब नबियों का सरदार होगा, तुम्हारी गोद में वो आने वाला है। तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब वो जाने लगे तो मैंने पूछा उनसे कि
کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں آدم ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو یہ خبر سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک عجیب ہی طرح کی ہو گئی۔ میں جہاں پاؤں رکھتی، اگر میں نے پتھر پر پاؤں رکھا ہے تو وہ نرم ہو جاتے پھولوں کی طرح۔ میرے گھر میں ایک عجیب ہی ماحول تھا، ایک عجیب خوشبو اور ایک عجیب ہی رونق تھی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی سخت سے سخت، اگر میرا اس کے اوپر پاؤں آتا تو وہ پھولوں کی طرح نرم ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ سارے معاملات ہوئے، جس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعے پیش آنے لگے، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، اور فجر کے بعد کا جب ٹائم ہوا تو ان کو یہ محسوس ہوا اور وہ رونے لگیں کہ میں تنہا ہوں۔ اگر میری آج ماں ہوتی یا میرے پاس کوئی بہن ہوتی تو میری یہ تکلیف میں ان کے ساتھ بانٹتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس حضرت اماں حوا آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ آئیں، حضرت مریم آئیں، اور ان سب نے مل کر حضرت آمنہ کو حوصلہ دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی تو ان کا گھر پورا نور سے چمک اٹھا اور کعبے کی دیواریں جھک گئیں۔ تو حضرت عبدالمطلب کعبہ میں، وہ سب لوگ کعبہ میں جا چکے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کی دیواریں جھک گئیں۔ تو حضرت ابو مطلب نے کہا، اے کعبہ تو کس کے لیے جھکا ہے؟ تجھے دیکھ کر تو ہر کوئی جھک جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت عبدالمطلب نے یہ بات کہی تو کعبے میں سے آواز آئی کہ میں تو کعبہ ہوں، میرے آگے سارا جہان جھکتا ہے، لیکن میرا بھی ایک کعبہ ہے جو اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی اور پورا گھر ان کا روشن سے بھرپور ہو چکا تھا، اور حضرت آمنہ کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان آئی نا ان کو غسل دینے کے لیے کہ میں غسل دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا۔ پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا، سجدے میں تھے وہ، اور پاک صاف اور خوشبودار اور لباس پہنے ہوئے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، قربان ہوں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کے لیے وہ آگے بڑھی نا تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، تو انہوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی غسل دیا ہوا تھا، وہ پاک صاف اور شفاف تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے کیا سوچا کہ جو میرا محبوب ہے وہ کیا ناپاک ہوگا؟ وہ تو پاک صاف ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تب اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ بچوں کو دائیاں پالا کرتی تھی۔ تو جب دائی حلیمہ جو بہت غریب تھی، جن کے گھر کی اونٹنی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس مہینے میں اللہ پاک نے ہر ماں کو بیٹے عطا کیے۔ کسی کے گھر میں بھی بیٹی نہیں ہوئی، ہر ماں کو بیٹا عطا ہوا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت جو غریب تھی، ان کے گھر میں جب بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اور ان کی اونٹنی کے یہاں بھی ایک بچے کی ولادت ہوئی جو بیٹا تھا، لیکن وہ بھوک کے مارے اس کی وفات ہو گئی۔ اور وہ اونٹنی جو بہت ہی کمزور اور بیمار تھی، اس اونٹنی پر حضرت حلیمہ سعدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مایوس تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تو ان کے خواب میں آ کر ان کو ایک بزرگ نے اشارہ دیا تھا کہ حلیمہ آج میں تجھے آج تیری ساری بھوک مٹاتا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے ایک کنویں کے پاس لے گئے، ایک نہر کے پاس لے گئے، جہاں سے انہوں نے مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا، اور وہ دودھ پی کر مجھے ایسے لگا کہ مجھ میں پتہ نہیں کتنی دیر کی بھوک تھی جو ختم ہو گئی، اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی۔ اس کے بعد جب وہ ان کا
آیا ٹائم تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی بچہ ہی لے آؤں اور اس کی پرورش کروں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کی اونٹنی جو بیمار تھی، جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، اس اونٹنی کو لے کر اس پر جانے لگی، اور ان کے ساتھ اور بھی دائیاں تھی، لیکن جو حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے وہاں پر پہنچ چکی تھی اور امیر کبیروں کے بچے اٹھا کر لے آئی تھی۔ تو جب آقا صلاۃ وسلام ہی 1 بجے تھے، کیونکہ وہ یتیم تھے اور ان کے بدلے میں پیسے کی تو بات ہی نہیں ہونی تھی۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ پہنچی تو وہاں پہ نہ تو کوئی دائی تھی اور نہ ہی کوئی بچے دینے والا تھا کہ جس کا میں بچہ لے کر اپنی بھوک اور اپنی غریبی ختم کر سکوں کچھ۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں پر تھی تو میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رونے لگی کہ یا اللہ تو مجھے صبر دے اور مجھے میری مدد فرما دے۔ تو کعبہ سے آواز آئی کہ حلیمہ ابھی کچھ ہی دیر میں تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ حضرت ابو مطلب آئے اور آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہا کہ پہلے میرے ساتھ پیسے طے کر لیں کہ آپ بچے کے لیے کیا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ یتیم ہے، قربان جاؤں، انہوں نے کہا کہ بچہ یتیم ہے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ بچہ یتیم ہے تو مجھے کیا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے بچہ دیکھ لیں پھر پیسے طے کر لینا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے کر گئی نا، تو وہاں پر جب میں نے دیکھا تو عجیب منظر تھا، پر نور تھا وہ پورا گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب میں نے پردہ ہٹایا تو ان کی پیشانی سے جو نور نکلا، اس نور سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں کی روشنی پر نور ہو گئی۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ کہتی ہیں کہ میری ساری تھکن، میری ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو پیسے مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو 3 دن لگتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے، پیدل 3 دن لگتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکلی، وہ جو ان کی اونٹنی بوڑھی تھی، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، بیمار تھی، بہت ہی بھوک سے کمزور تھی، وہ بھی اس طرح سے بھاگنے لگی کہ جس طرح سے اس کو کسی نے پنکھ لگا دیے ہوں۔ تو یہ میرے حضور کی آمد ہے، جن کی آمد سے پر نور سارا جہان ہوا، جن کے آنے سے خانہ کعبہ کی دیواریں تک جھک گئی اور دیواریں کعبہ جھوم اٹھی۔ ان کے آنے سے ہر چیز جھک گئی۔ مکہ میں جتنے بت تھے وہ ان کے آنے سے ٹوٹ گئے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جن کے مٹھی میں بھی پتھر کلمہ پڑھ لیں وہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو آقا صلاۃ وسلام کی شان پر، ان کی آمد مصطفیٰ پر لاکھوں سلام۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔